ماں باپ کا ادب و احترام باقی نہیں رہتی، ان کی خوشیاں باقی نہیں رہتی۔ کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ ابا یہ آپ کے لیے لایا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ باپ کو جو چیز پسند تھی کبھی بھول کر تو صبح یا دوپہر یا رات میں لے جاؤ۔ ابا پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ ابا جان یہ میں بازار سے نکلا تھا، میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، اور آؤ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کبھی ہوا ہے ایسا؟ باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو آم پسند ہے، نہیں میرے بیٹے کو کیلا پسند نہیں، میرے بیٹے کو سیب پسند ہے۔ آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو، اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا امی آج کڑھائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو تم کڑھائی پکا کر کے لاتی تھی۔ ہوٹل تھی، وہ ماں کو باورچی نہیں تھی، نہیں امی یہ پسند نہیں ہے، میں نے آج انڈا کھانا ہے، اس کے لیے یہ انڈا بنا ہے، میرے لیے وہ انڈا بنا کر دو۔ تمہیں دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی۔ آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لیے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لے، کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو۔ ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ، تمہارے ماں باپ ہے، ان سے محبت کرنا سیکھو، ان سے پیار کرنا سیکھو۔ تمہاری ایک چیخ کی پکار سن کر ماں باپ کا دل دہل جاتا تھا، دوڑتے ہوئے بھاگتے تھے۔ آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے، تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے۔ ماں سو نہیں سکتی صحیح، میں تیری خدمت کروں کہ کام کروں، لیکن تمہاری ماں نے تم کو کہا تھا کہ بیٹا میں کھانے میں کھانا پکاؤ کہ تیرا خیال رکھوں۔ تمہاری خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کیا ماں باپ نے، تم ان کو خوشی دینے کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے۔ ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر محبت بڑی بات کر کر تو جائے، مگر تمہارے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں۔ چھٹی کے دن دوستوں کے ساتھ وقت گزارو گے، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی دل جوئی نہیں کرو گے۔ تم جب 5 یا 6 سال کے تھے پاؤں میں درد ہوتا تھا تو چیختے تھے ماں پاؤں میں درد ہوتا ہے، ماں پوری رات بیٹھ کر تمہارا پاؤں دباتی تھی۔ باپ تمہارا سر دباتا تھا، بخار ہوتا تھا تو پانی والے کپڑا کر کر کے رات بھر تمہاری پیشانی پر رکھتے تھے، دن میں 12 مرتبہ تمہارا بخار چیک کرتے تھے، تمہاری گندگی صاف کرتے تھے۔ آج اس ماں باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، تمہارے پاس ڈاکٹر پر لے جانے کی فرصت نہیں ہے۔ ماں باپ اپنا سامان بیچ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں، تم 2 پیسے ماں باپ کی بارگاہ میں پھینک کر سمجھتے ہو تم ان کا حق ادا کر رہے ہو۔ یہ درست نہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما دے، ان کی عزت کرنا نصیب فرما دے، ہمارے ماں باپ کا احترام کرنا نصیب فرما دے۔ اگر ہماری پرورش میں، ہماری تربیت میں اگر ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی کمی ہے بھی تو یہ اللہ اور ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا، خدمت کرنے کا، اطاعت کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا، جہاں تک شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے، مگر ہم ایسا نہیں کر رہے۔ بیٹی کو کتنی تمناؤں سے ماں بڑی کرتی ہے، یہ بڑی ہوگی میرا ہاتھ بٹائے گی، بیٹی ہاتھ بٹائے گی، بیٹی کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کرنے سے، تیار ہونے سے، سونے سے فرصت نہیں ہے۔ ماں چل نہیں سکتی، لیکن بیٹی ہے کہ اس کے دل میں ماں کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹی ابھی پتہ نہیں کیا ہو گئے، بیٹا کیا بیٹی ہے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ امیل سنت نے عبرت والی بات نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی جناب میں توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے، ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کر جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ منقول ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گنگا ہو گیا۔
گنگا ہو گئے۔ اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کی دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز وجل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب علیہ رحمت اللہ الرب جو کہ تابعی بزرگ تھے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، بعد اثر ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ بیٹے اللہ سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 مرتبہ گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ کیا ماں چلاتی رہتی ابھی تو آیا ہوں، ماں تنگ آ کر بچے سے بیزار ہو جاتی، میں اسے بات نہیں کرتی ہوں، اسے کٹے اور جلے جواب دیتے ہیں اولاد، کٹے اور جلے ہوئے جواب۔ ماں باپ کا دل چور چور ہو جاتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اسے لے آیا۔ آخر بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا، اس نادان نے دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی حیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا، گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے، کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا، وہ گھروا کر چیختا رہا اور ماں کو پکارتا رہا، ماں معافی مانگتا ہوں، ماں معافی مانگتا ہوں، لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی رہی یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔